إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ آل عمران کی دو آیتیں، ان کا سلیس ترجمہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے اور مکہ المکرمہ میں ہے، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑے واضح نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی سچائی کی، اس کے دین کی سچائی کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کی، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. جو شخص بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا جو حج ہے وہ فرض کر دیا ہے، لیکن جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. سامعین محترم، اپنے خطبے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں.
کہ اللہ تبارک و تعالی جہانوں سے کیسے بے پرواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جن و انس سب کے سب ایک انتہائی پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں اور اس کی تعریف کی حد کر دیں۔ ان کی جو تعریف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ کرنے والی نہیں، وہ خود بے ذات ہی بے نفس ہی شان والا ہے، وہ کسی کی تعریف کرنے کا محتاج نہیں، اور نہ اس کی شان اور شان میں جو اضافہ ہے وہ کسی کی تعریف کا محتاج ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انسان پہلے اور پچھلے اور جن و انس جو ثقلین ہیں اور شریعت کے پابند ہیں وہ کسی بدترین کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر ناراض ہے ایسے بندے کی طرح ہو جائیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بھی نہ کریں، اس کے حکموں کو بھی نہ مانیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی شان کے اندر معمولی جو کمی ہے نا، مچھر کے پر کے برابر یا اس سے بھی کم تر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں، اس کی شان میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب آ جائیے کہ یہ آیت کریمہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت کریمہ شروع ہوتی ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں جو انبیاء اور رسول کو ماننے والے ہیں اور الہام اور وحی پر ان کا یقین اور ایمان ہے، ان میں ہندو بھی شامل ہیں بتوں اور بتوں کے دیوتا اور دیوتیوں کے پجاری ہیں۔ دو قومیں ہیں دنیا کے اندر، ایک ملحد بے دین قوم ہے جس نے ہر جانور کھا لیا ہے، چائنا کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا وہ ہر کیڑا مکوڑا جو ہے وہ کھانے والے ہیں، اور دنیا کے اندر دوسری قوم ہے ہندوؤں کی جو ہر کیڑے مکوڑے کی پرستش اور پوجا کرنے والے ہیں، چوہے کو بھی اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی یقین اور ایمان جو ہے وہ الہامی کتابوں پر ہے۔ انہوں نے اپنے مقدس جو اشخاص ہیں ان کی مورتیاں اور شکلیں اور صورتیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے پھر جھکتے ہیں، سر بسجود رکھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے اسوہ بنائے ہیں، اہل ایمان کے لیے ان کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور ان کو ہندو بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر ان کی شخصیت کا ایک کامل تصور جو ہے جو دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وہ موجود ہے۔
جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں کسی بھی دین کے ماننے والوں کے لیے مرکز موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، آج جو عیسائی ہیں وہ اپنے قبلہ سے، اپنے مرکز سے محروم ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی کوئی قبلہ نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس بھی کوئی قبلہ نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے۔ یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ اور مرکز بنایا ہے۔ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت اللہ کے نبی دنیا میں ظاہر ہوئے اور آپ نے اس کو دین اسلام کا مرکز اور محور بنایا ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، فرمایا جو بندہ ہماری طرح نماز پڑھے، ہماری نماز پڑھے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، ایسا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی صحت کی جو شرط ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کے عمل کو قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حکمت بھی ہے۔ آج مسلمانوں کا ہر گروہ دوسرے گروہ کو کافر بنا رہا ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ مسلم کون ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا مسلم ہے۔ یہ ایک وصف ہے۔ حضرات، یہاں پر میں قرآن مجید اس کے کچھ مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بیت اللہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، پہلی جو سورت ہے الفاتحہ، سورت الفاتحہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ اتنا عام فہم ہے اور اتنا واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کائنات میں کسی بھی حاجت اور ضرورت کے لیے کسی اور رب کی ضرورت نہیں۔ رزق کے لیے، اولاد کے لیے، مصائب سے نجات کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنی دعاؤں کے لیے اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن مجید جو ہے یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کیسی نصیحت ہے؟ جب ہم قرآن مجید کہتے ہیں تو اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اس سے مراد اس کا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث بھی ہے۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی قرآن مجید کا متن بھی ہے اور اس متن کی جو تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث ہے، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، صرف الفاظ کی حفاظت اگر اس کا ذمہ ہوتا تو یہ ذمہ داری ادھوری ہے۔ حفاظت پوری تب ہوتی ہے جب الفاظ کی بھی حفاظت ہو اور جو الفاظ کا مطلب اور معنی ہے اس کی بھی حفاظت ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے تو کہا ہے میں رب العالمین ہوں۔ کتاب اللہ کا تعارف کروایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ میری کتاب جو ہے یہ ذکر للعالمین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولڈ ورژن ہو گیا ہے،
اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، تمام قوموں کے لیے، تمام رنگوں اور نسلوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، جو برفیلی علاقے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو گرم علاقے ہیں ان کے لیے، جو بلائی علاقے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نشیبی علاقے ہیں ان کے لیے بھی، ہر زبان، ہر رنگ و نسل اور ہر طرح کے اسٹیٹس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نصیحت بنایا ہے، اس کے لیے دستور اور اسوہ بنایا ہے۔ حضرات، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نذیرا للعالمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میری ایک عیسائی پادری کے ساتھ گفتگو ہوئی، میں نے کہا قرآن مجید کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کی نظیر اور مثال دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، کسی ایک نبی نے بھی، یہ آج کے منبر سے جو غیر مسلم لوگ ہیں یہود و نصارہ، ان کے لیے پیغام اور سمجھنے کے لیے چیلنج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، کسی ایک نبی اور رسول نے بھی نہیں کہا کہ میں تمام جہانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرات، موجودہ جو بائبل ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ہے، اس میں 20 انبیاء اور رسول کی بشارت ہے اور ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس بات پر تبصرہ کیے بغیر کہ ان میں تعریف ہو چکی ہے، جو لوگ ان کتابوں کو حجت مانتے ہیں وہ کوئی ایک نبی سے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق کوئی ایک جملہ لے آئے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، تمام لوگوں جو آنے والے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تمام کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے 100% ہدایت ہو اور کسی کے لیے 10% ہدایت ہو، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام کے لیے 100% سراپا ہدایت بنایا۔ اب آخری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے، اور جو رسول اللہ ہیں وہ نذیر للعالمین ہے، اور جو بیت اللہ ہے وہ ھدی للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے ایسی عبادت جو ہے وہ اس ہدایت کے مرکز کے ساتھ جوڑتی ہے کہ جس عبادت کے ذریعہ انسان کو عقیدہ توحید سمجھنے میں سب سے زیادہ لمحہ بلمحہ عملی طور پر سبق اور تربیت ملتی ہے۔ لمحہ بلمحہ وہ عبادت کون سی ہے؟ یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اب اصل جو مقصد ہے آج کے خطبہ جمعہ کا وہ کیا ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ موسم حج جو ہے یہ ہمارے لیے کیا سبق لے کر آیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، وہ عبادت جو ہے وہ حج کی عظیم عبادت ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ توحید و رسالت ہے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسری جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ایک عملی اظہار ہے۔ کتنی فرقہ واریت جو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور مولویوں کے جو فتوے ہیں وہ آج قرآن اور حدیث کا درجہ لے چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ایک اہل حدیث بھی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، سنی بھی، شیعہ بھی، تمام کے تمام جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ یہی کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ یہی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ یہی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو یہ نماز آج 95% لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کو شیطان نے نماز کے ترجمے سے غافل کر دیا۔ اگر نماز کا ترجمہ لوگوں کو آ جائے، اگر آپ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور میں اسلام کی تبلیغ کروں، تو نماز کا ترجمہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ نماز کا یہ ترجمہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے عبادت، جسم سے عبادت، مال سے عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ نہیں بدل سکا۔ کوئی بڑے سے بڑا فرقہ پرست ہو یا قبر پرست ہو یا شخصیت پرست ہو، کسی بھی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ نہیں بدل سکا۔ وہ ڈنڈی کہاں پہ مارتا ہے؟ تشریح کے اندر جا کر جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات اسی طرح نماز یہ جو ہے ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے بعد حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہیں اور یہ اسلام کی 15ویں صدی ہے، لیکن آج بھی کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے، اس کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ ہے، اس کا عمرہ اور اس کا حج تب تک سٹارٹ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ یہ نہیں کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ دیکھیں اس دور کے اندر یہ جو عبادت ہے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے لیے ایک عملی جو ہے وہ سبق اور درس ہے۔ حضرات اسلام کے 5 ارکان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5واں رکن جو ہے وہ حج کو بیان کیا ہے۔ اب حج جو ہے وہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ بھائی صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مال والے بھی ہیں، لیکن حج کرنے کے لیے ان کے پاس صحت اور تندرستی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آئیں، یا رسول اللہ اس حال میں میرے باپ پر حج فرض ہوا ہے کہ میرے ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو اپنے باپ کی طرف سے حج کی ادائیگی کی اجازت دی۔ اب حج جو ہے وہ فرض ہے،
جانے کی توفیق ہے، مال اولاد میں محافظ موجود ہے، تو آپ پر حج جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے پر حج فرض ہے اور اگر وہ حج نہیں کرتا امت مسلمہ میں سے نہیں اٹھایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی عیسائی ہو کے مر جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کا درجہ کتنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجا کا یوم ولدت امہ، حج کرنے والا حج کرتا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جنسی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح حج جو ہے اس سے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ حضرات، حج اور عمرہ جو کرنے کا ایک اور بھی فائدہ ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا پے در پے حج عمرے کرو، عمرہ کیا ہے تو حج کرو، حج کیا ہے تو پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کیا ہے تو پھر حج کرو، عمرہ کے بعد عمرہ کرو، حج کے بعد حج کرو۔ یہ اس کا معنی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے انسان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس عمل کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ غربت بھی ختم کر دیتا ہے، فقر و فاقہ مٹا دیتا ہے۔ مجھے بھی اس بات کا تجربہ ہوا ہے، اور بڑے صالحین اور لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ، جو بندے، جو افراد قربانی کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مالی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کو قرضوں سے، مالی آفات سے بچاتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے یہ بڑا ایک کمال عمل ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے، اور یہ برکت دو طرح کی ہے۔ برکت سے مراد ہے کہ مالی نقصانات اور چٹیاں اس پر نہ پڑے، اور برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ حج کریں، اور حج کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ یہ کوتاہی جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اب جو لوگ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، میں بطور نصیحت یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ تب قبول ہوتی ہے جب انسان کا رزق حلال ہو۔ حالت احرام کے اندر بھی اگر کوئی بندہ مال حرام کمانے والا، کھانے والا اور مال حرام کے ساتھ حج عمرہ کرنے والا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ تیرا کھانا بھی حرام کا ہے اور تیرا پہناوا بھی حرام کا ہے، میں تیری دعا جو ہے وہ کیسے قبول کروں؟ میرے بھائیوں دوستوں، حج جو ہے وہ جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں بھی پر فرض ہے۔ یہ عورتیں جو ہیں ان کے پاس لاکھوں کی قیمت کا زیور ہوتا ہے، تو جس طرح مردوں پر حج اور عمرہ ہے اسی طرح عورتیں جو ہیں ان پر حج اور عمرہ ہے۔ مالدار بندے جس طرح اپنی بیوی کی دنیاوی ضروریات پوری کرتے ہیں، اسی طرح دینی ضروریات کو پورا کرنا بھی مالدار جو خامند ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس کی بیوی حج پر جا رہی تھی، تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام تو جنگ کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، بیوی میری حج پر جا رہی ہے تو وہ جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ چھوڑ، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جا۔ تو بیویوں کے ساتھ خامدوں کو بھی حج اور عمرے پر جانا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں
وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے جان دیے تو جائے، اپنا جو ہے وہ خرچہ بچ جائے، تو بیویوں کے ساتھ جانا چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم۔ حضرات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا ہے، میں وہ طریقہ بھی مختصر وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ میں سے حج پر جائیں گے یا جا چکے ہیں تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ ان کے لیے حج کا جو طریقہ ہے میں آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حج کا طریقہ ہے یہ ہے کیا۔ حضرات، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد کہ ایک آدمی وہ مکہ کا رہنے والا ہے اور وہ حج کا احرام پہنتا ہے اور حج کا احرام پہن کر وہ مینا میں چلا جاتا ہے۔ ایک ہے حج قران، عمرے کو اور حج کو جوڑ کر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اپنے گھر سے احرام پہنا اور احرام پہن کر ذوالحلیفہ پر تلبیہ پکارا اور پھر 3 راتوں احرام کے اندر سفر کیا اور پھر نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا بلکہ احرام کی حالت میں رہے اور پھر حج اپنا جو ہے وہ ادا کیا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس حج کی مشقتوں کا پہلے سے علم ہوتا تو میں حج تمتع کرتا۔ تمتع کا معنی فائدہ، کہ انسان جو ہے عمرہ کرے، عمرہ کر کے احرام کھول دے، میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے اور جو پابندیاں احرام کی ہوتی ہیں وہ ساری اس سے ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل جیسے آزاد زندگی شریعت کے مطابق بسر کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں وہ حج قران کرتے ہیں۔ حج قران، حج تمتع، ایسا حج کرتے ہیں کہ جس حج میں عمرہ کرنے کے بعد احرام جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ حج تمتع کرتے ہیں، میں اس لیے دوبارہ یہ واضح کر دیتا ہوں۔ اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو سنت کے مطابق ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے احرام کی چادریں بطور لباس کے پہنیں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اپنے بدن پر خوشبو لگائیں، خوشبو لگانے کے بعد احرام کی جو چادریں ہیں وہ آپ پہن لیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور خوشبو کا اثر اگر احرام کی چادر میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ ایئرپورٹ پر بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ حج کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے، خذوا عنی مناسککم، کہ خوب اچھی طریقے سے مضبوطی سے حج کا طریقہ جو ہے وہ مجھ سے لے لو۔ تو آپ نے ایئرپورٹ پر جانا ہے تو ایئرپورٹ پر جا کر وہاں پر تلبیہ نہیں پڑھنا۔ حج میں آپ نے سوار ہونا ہے تو جو سواری پر بیٹھنے کے اذکار ہیں، کلمات ہیں، وہ آپ پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور اس طرح ملتے جلتے جو مسنون کلمات ہیں۔ جہاز کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ میقات آنے والا ہے، ایک میقات جگہ کا ہے اور ایک میقات وقت کا ہے، یعنی اشہر، جس کو حج کے مہینے کہتے ہیں، اشہر الحج۔ یہ نہیں کہ آپ حج جو ہے وہ جب مرضی کر لیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں کر لیں، نہیں، یہ ذوالحجہ کے مہینے میں اور پھر ذوالحجہ کے مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے میں حج کا جو پہلا دن ہے وہ 8 ذوالحجہ ہے۔ 8 ذوالحجہ جو ہے، 8 ذوالحجہ کو آپ نے احرام مکہ سے پہن کر تو حج کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ تو جہاز کے اندر بتایا جاتا ہے کہ میقات، روئے زمین پر 5 میقات ہیں۔ جو انڈیا پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، ہمارا میقات یلملم ہے،
یہ یلملم ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے جب آپ نے گزرنا ہے، وہ گزرنا زمین کا ہو یا فضائی ہو، تو آپ نے وہاں سے تلبیہ پکارنا ہے، اللہم لبیک بالعمرہ یا اللہم لبیک بالحج یا اللہم لبیک بالحج والعمرہ۔ آپ کی حج افراد کی نیت ہے یا حج تمتع کی نیت ہے، جو بھی آپ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن منازل جو ہے طائف، یہ بھی میقات ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ذات عرق، اس کو بھی میقات قرار دیا ہے، اور جوفہ جو ہے یہ بھی میقات ہے، یہ 4۔ اور اسی طرح ذوالحلیفہ اہل مدینہ کا جو میقات ہے، یہ 5 زمین پر جگہ ہیں کہ جہاں سے حج اور عمرہ کرنے والا جو ہے جب باہر سے آئے گا تو یہاں سے وہ تلبیہ پکارے گا اور پھر آگے جا سکتا ہے۔ حضرات، جو ان کے اندر رہنے والے ہیں وہ اپنی رہائش گاہ سے، جہاں پر بھی ان کا گھر ہے، وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کا اور حج کا سفر کریں۔ اب آپ نے جب عمرہ کرنا ہے تو احرام کی پابندی جب شروع ہوگی، اس پابندی کے بعد کوئی خوشبودار چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ صابن نہ شیمپو، اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے، کوئی فسق و فجور نہیں کر سکتے، 1000 زیادتیاں بھی کرے، سب سے زیادہ انسان کے اندر صبر اور حلم اور بردباری جو ہے وہ اس عبادت کے ذریعہ آتی ہے، 1000 زیادتیاں بھی ہوں۔ حضرات، اسی طرح آپ نے حالت احرام کے اندر، پاکستانیوں کی عادت ہے چیزیں زمین سے اٹھا لینا، کوئی چیز نہیں اٹھانی، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ہمارے ہاتھ نہیں ٹکتے، اگر درخت کے پاس کھڑے ہیں بلا وجہ اس کے پتے توڑنے شروع کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدود حرم کوئی پتا بھی اس کا توڑنا جو ہے وہ جائز نہیں، وہ محرم ہو، احرام والا ہو یا احرام کے بغیر ہو، کوئی ٹہنی، کوئی پتا مکے اور مدینے حدود حرمین کا وہ کسی بھی بندے کے لیے توڑنا جائز نہیں۔ حاکم وقت کو اجازت ہے، وہ مصلحت کی بنیاد پہ تراش خراش کر سکتا ہے، آپ کو اور مجھے اجازت نہیں۔ حضرات، اسی طرح آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، یہ تلبیہ اللہ کا ایسا ذکر ہے جو صرف حالت احرام میں ہو سکتا ہے، احرام کے بعد ادھر جلسوں میں سڑکوں پہ نہیں ہو سکتا۔ لبیک اللہم لبیک، کئی لوگ کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، اور کئی ان کی ضد میں کہنا شروع کر دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ بھی غلط ہے، اور اس طرح تلبیہ پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے جو حالت احرام میں ہو سکتا ہے، حالت احرام کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تعلیم کے لیے استاد بتا سکتا ہے، معلم بتا سکتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بطور ذکر کے احرام کے علاوہ جو ہے وہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تلبیہ جو ہے، وہاں کے شیطان بڑے ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، وہ لوگوں کو چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کھانوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ شاپنگ، بلڈنگوں، کھانے پینے کی چیزوں میں مائل ہو کر تلبیہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا اور اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا، صحابہ کرام نے جب حج کا تلبیہ پکارا تو وہ آہستہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، آہستہ آہستہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اور بھی ہے، حالت احرام میں آپ احرام بدل بھی سکتے ہیں، آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، آپ کے احرام کا لباس جو ہے وہ گندا ہو جائے آپ اسے بدل لیں، پلید ہو جائے بدل لیں، آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں،
اور پھر اگر ایام حج میں آپ کا احرام جو ہے وہ پلید ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی کپڑا نہیں مل رہا تو آپ اس کی جگہ پر سلوار جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں. یہ بھی اجازت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو احرام کی چادر نہیں ملتی تو پھر سلوار جو ہے وہ بھی پہن لے، تو اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں. جو لوگ حج عمرے پر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاؤں چھالے سے خراب ہو جاتے ہیں، انتہائی گرم زمین ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اپنے آپ کو تکلیف دے کر اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. خلاف سنت آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک بندے کو ننگے پاؤں تو فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اسے جا کر کہیں کہ جوتا بھی پہنے اور اسے جا کر کہیں کہ سواری پر سوار ہو کر جائے اس عبادت کے لیے، تو انسان جو ہے وہ احرام کی چادریں تبدیل کر سکتا ہے. اور بہتر کیا ہے، آپ یہاں سے جاتے ہیں، کئی بندے ہیں جن کو شوق سے 24 گھنٹے پہلے نیند ہی نہیں آتی، پھر 24 گھنٹے سفر میں لگ جاتے ہیں، پھر جا کر جب عمرہ شروع کرتے ہیں بدن جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ کے بندو، احرام کے اندر سونا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. 3 راتیں نبی علیہ السلام سوئے ہیں. آپ یہاں سے جائیں، جا کر احرام میں سوئیں، پھر جب آپ نیند پوری کر لیں تو پھر آپ اٹھ کر جو ہے وہ عمرہ کریں. بدن اگر تھکا ہوگا تو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق عمرہ نہیں ہوگا. عورت کا جو لباس ہے وہی اس کے لیے احرام ہے. عورت کے لیے احرام